مٹی دیتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ 2 دن کے بعد میں کسی نے آ کے کہا کہ فلاں صاحب کہاں ہے؟ کہا ابھی تو 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، فلاں قبرستان میں دفن ہے، نماز جنازہ عصر کے بعد فلاں مسجد میں ادا کی گئی تھی، آپ کو نہیں پتا؟ بولے نہیں مجھے خبر نہیں لگی۔ ملک الموت آئے 2 دن پہلے روح نکال کے لے گئے، مینس ہی از ڈیڈ، وہ مر چکا ہے، وہ انتقال ہو چکا ہے۔ کامن سینس آپ لوگ کے یہاں یہی ہے۔ اگر انسان فتح میں واکنگ کر رہا، ٹاکنگ کر رہا، مائنڈنگ کر رہا، بزنس کر رہا ہے، دے آر الائیو، وہ زندہ ہے۔ اور ملک الموت آ کے روح نکال کے لے گئے، قبرستان میں دفن کر دیا، چند سالوں میں گھاس نکل گئی، مینس دے آر ڈیڈ، وہ مردہ ہے۔ یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ۔ ٹوڈے آئی ول پروف دے آر ٹوٹلی رانگ رانگ رانگ۔ آج میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ 100% غلط ہے۔ روح نکلنے کا نام موت نہیں ہے، اور روح رہنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 571 عیسوی عبداللہ کی پیٹھ سے، آمینہ کے بطن سے مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق تشریف لائے، اور جب اعلان نبوت کیا، ابو جہل سے 1 بار 2 بار 3 بار مان لو میں اللہ کا رسول ہوں، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بار بار کہنے کے باوجود ابو جہل نہیں مانا۔ طائر سدرت تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے، او من کان میتا، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے۔ A question arise in our mind in this palace named فتح۔ ابو جہل ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں اس کے، اسلام said he is dead، یہ مردہ ہے۔ ابو جہل کے بدن میں روح باقی ہے، اسلام بول رہا ہے یہ مردہ ہے۔ ملک الموت آئے نہیں، روح نکال کے لے نہیں گئے۔ نکیرین نے سوال نہیں کیا کہ من رب ہوگا، ما دین ہوگا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اسلام said he is dead۔ اس کی بیوی ہے، بچے ہے، پلانر ہے، کیلر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان کر رہا ہے، مکے میں گھوم پھر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ جو مار کے لائے گا نبی کا سر اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، بٹ اسلام said he is dead۔ اس کی زبان بول رہی ہے مگر اسلام نے کیا کہا؟ وہ مردہ ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ روح نکلنے کا نام موت نہیں ہے، اور روح کی بقا کا نام زندگی نہیں ہے۔ ابو جہل کے بدن میں روح باقی ہے، جیتے جی اسلام نے کہا مردہ ہے۔ اور کس نے کہا؟ جبریل علیہ السلام نے، اور جبریل علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قرآن جھوٹا نہیں ہے، نبی جھوٹے نہیں ہے، دنیا کی تمام کتابوں میں سچی کتاب کا نام قرآن مقدس ہے، جس کی ہیڈنگ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ اسلام نے کہا ابو جہل کی روح کی بقا کے باوجود یہ مردہ ہے۔ اچھا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جس کے پاس روح ہو وہ زندہ ہے، فتح میں یہ کوئی ضروری نہیں، جھارکھنڈ میں وہ زندہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں، انڈیا میں وہ زندہ ہو کیونکہ روح باقی ہے، بیوی ہے، بچے ہے، کاروبار کر رہا، بزنس مین ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور آگے چلیں، 1 ہجری 2 ہجری 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 ہجری کربلا کی دھرتی حضرت علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت زہیر بن قین کی روح ملک الموت لے جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت حر جا چکے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت امام حسین بدن کربلا میں، سر دمشق میں، اسلام بولتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ سوال پیدا ہوتا اے ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ اور اے کربلا والے آقا مرنے کے بعد بھی آپ زندہ کیسے ہیں؟ مزاج ابو جہل نے جواب دیا عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا۔ کربلا والے حسین بولے محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری۔ ارے بھائی زندہ باد۔
بات کلیئر ہو گئی. جو انسان جھارکھنڈ میں چل پھر رہا ہے وہ زندہ ہو کوئی ضروری نہیں, دنیا اسے زندہ بولے. اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن دے آر مے بی ڈیڈ باڈی. اور جو قرآن ہے وہی سچ ہے, وہی رائٹ ہے. منہا خلقناکم, ہم نے اسی مٹی سے آپ کو بنایا ہے. تفسیر میں یہ آیا ہے کہ جو انسان جہاں کی مٹی سے بنتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. کیسے بنتا, کیسے؟ حدیث شریف ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. 40 دیا, 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. حدیث شریف میں آیا. اس سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں نطفہ, علقہ اور مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے. جب رب قدیر کسی انسان کی مورتی ماں کے پیٹ میں بناتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے جا فلاں جگہ کی مٹی لا کے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کی مورتی کو بناؤ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رب جیسا چاہتا مورتی بناتا ماں کے پیٹ میں. اچھا, مٹی لاتے اسرائیل علیہ السلام, ایک ذات ہے جس کی مٹی جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں, اور اس ذات کو ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں نا وہ یہیں کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. یہاں سے مٹی لے کے فرشتہ نے ماں کے پیٹ میں اس کی مورتی بنائی, وہ انسان پیدا ہوا. روح کب ڈالی گئی تھی؟ 120 دن کے بعد میں. 120 دن کے بعد میں یہاں ایک پوائنٹ ہے, 120 دن کے بعد میں روح ڈالی جاتی اور 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا. اکتب بکتب رزق ہی, کھائے گا کیا, پیے گا کیا, کپڑا کیا پہنے گا, مکان ایک بنائے گا کہ 2 بنائے گا, فتح میں بنائے گا یا پھر ہزاری باغ میں یا کوڈرما میں بنائے گا. رزق کی تعریف کی گئی ہے الذی ينتفع به, یقال باللغت العربیہ رزق. متاع زندگی کو رزق کہا جاتا ہے. 120 دن میں یہ لکھ دیا جاتا ہے. کب مرے گا, 1 دن کے بعد میں مرے گا یا 100 سال جیے گا یہ فتح میں, یہ لکھ اللہ لکھوا دیتا ہے 120 دن میں. عمل ہی, کام کیا کیا کرے گا, پرائیویٹ نوکری یا گورنمنٹ جاب, یہ بھی لکھ. بزنس مین یا کھیتی باڑی, یہ بھی لکھ. وہ شقی او سعید, شریف ہوگا یا کمینہ ہوگا, یہ بھی لکھ. یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی. یہاں ایک بات میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے تو 120 دن سے پہلے مصلی بچھائے, ماں باپ دونوں مل کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر دعا کرے, مولا کل تو میرے بیٹے کی تقدیر لکھے گا, میرے بچے کی تقدیر لکھے گا, میرے بچے کی تقدیر میں جاہل ہونا نہیں مجاہد ملت ہونا لکھ دے. مولا تو کل میرے بیٹے کی تقدیر لکھے گا, میرے بیٹے کی تقدیر میں جواری ہونا نہیں حاجی ہونا لکھ دے. اب جو اللہ نبیوں کو پیدا کیا وہ ہزاروں مجاہد ملت پیدا کرنے پر قادر ہے, درجنوں غوث و ابدال پیدا کرنے پر قادر. بعید نہیں ہے کہ فتح میں کل ہو کے غوث پیدا ہو. یہ محالات سے نہیں, ممکنات سے بھائی صاحب, ممکنات سے. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں, میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. تو 120 دن سے پہلے دعا کر لیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میری بندی, میرا بندہ یہ دعا کر رہے ہیں, فرشتہ اس کے بچے کی تقدیر میں متقی پرہیزگار ہونا لکھ دے, مفتی ہونا لکھ دے. اس کی 1 دن کی عمر مت دینا, اس کی عمر 100 سال کی لکھ دے. 1 دن کے بعد بچہ مر جاتا نا تو عورتیں بہت شکایت کرتی ہے, میں نے کیا غلط کیا تھا, ایک ہی تو بیٹا تھا, اس کو بھی مار دیا تو نے, 1 ہی دن کے بعد مار دیا. نا اس کا تھا, اس نے لے لیا. اگر آپ کو چاہیے تھا تو آپ 120 دن سے پہلے دعا کر لیتے. ہاں ایک اور طریقہ ہے ہمارے پاس میں, اگر تقدیر لکھا گئی ہے, جس طریقے سے اگر آپ مسجد بناتے یا اسکول بناتے ہیں, ابھی زمزم شاہی نے مجھے دکھایا کہ وہ بنا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں, ایک ادارہ بنا رہے ہیں, ابرار العلوم ویلفیئر ٹرسٹ,
जिसके तहत एजुकेशन भी होगा, चैरिटी का काम भी होगा, बायलॉज बनता है। कोई भी सोसाइटी बनती है तो बायलॉज बनता है, उसके नियम होते हैं, सिस्टम होते हैं। 100 साल के बाद में अगर कोई अहले हदीस कब्जा कर लिया, आप जाके सीधा कलेक्टर को बोले कि ये बायलॉज है और इसमें लिखा हुआ है रूल नंबर 9, इसके अराकीन सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सहीउल अकीदा मसलक आला हजरत वाले होंगे। 100 साल के बाद भी कलेक्टर के बाप को वही डिसीजन देना पड़ेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। तकदीर में जो लिख गया वो तो फिक्स हो गया, लेकिन तकदीर अब बदलना चाह रहे हैं। कोई शराब पी रहा, जुआ खेल रहा, फतह में माँ बाप परेशान है, बदलना चाह रहे हैं तो क्या करे, मजबूर महज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऑप्शन दिया है। 470 हिजरी में उम्मुल खैर फातिमा के पेट से शेख अबू सालिह की पीठ से एक बच्चा लफ्ज़े अब्दुल कादिर से मुसम्मा जीलान की धरती पर पैदा किया, और शेख अब्दुल कादिर को रब्बे कदीर ने वो पावर दिया, वो कुव्वत दिया कि तकदीर के जो बायलॉज है वो जिस दफ्तर में रखा हुआ है उस दफ्तर का रजिस्ट्रार शेख अब्दुल कादिर जीलानी को बना दिया है। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे गौस को तकदीर के रजिस्टर का मालिक और हाकिम बनाया है। वो रकम तराज है। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है। महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। नारे तकदीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ये बात हो गई क्लियर। यहाँ पर मैं इससे पहले तकरीर कर चुका हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे नेक बने तो बच्चा जब माँ के पेट में हो तो बहुत आसान तरीका है। कहाँ गया मेरा मोबाइल? इस मोबाइल में आप जाएं यूट्यूब पर और वहां बोले उवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, वो आ जाएगा वहां पर। माँ को चाहिए कि आटा गूंथ रही है, मोबाइल इधर लगा दे। अब मोबाइल में चलेगा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो गौसे आजम का शेर बन के पैदा होगा, गौसे आजम का गुलाम बन के पैदा होगा। अब उस बच्चे को कोई डैमेज नहीं कर सकता, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। माँ बोले सूरह यासीन मा तर्जमाए कंजुल ईमान। अब इधर वो चावल बना रही है और इधर आयत चल रही है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताजुश शरिया बन के पैदा होगा, वो वक्त का मुफ्ती आजम बन के पैदा होगा। इसलिए माँ और बहनों की खुसूसन ये ड्यूटी है। मिनहा खलकनाकुम, माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बन गई। कैसे बनती है? यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, चेहरे अलग अलग है, कलर अलग अलग है, मिजाज अलग अलग है। कभी गौर किया आपने? यही जमीन है, यहाँ से घास भी निकलती, काजू भी, किशमिश भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, बाजरा भी, जौ भी, मक्का भी, गेहूं भी, चावल भी। जमीन एक ही है। मिन ऐसो हिया हिया, जमीन बराबर है। हमारे उलमा जानते हैं मिन ऐसो हिया हिया। आप लोग समझ जाए कि जमीन बराबर है। तमाम जमीन जब बराबर है तो ये काजू कहां से निकल गया भाई? ये पिस्ता कहां से निकला? ये चावल कैसे निकल रहा है? वजह यह है कि अगर जमीन को चावल से निस्बत हो जाए तो वो जमीन चावल में बदल जाती है। जमीन को अगर काजू से निस्बत हो जाए तो वो जमीन काजू में बदल जाती है। जमीन को अगर पपैयाज से निस्बत हो जाए तो वो जमीन पपैयाज में बदल जाती है। यही से ये बात भी समझ में आ गई कि इन जमीन के जितने मिजाज है उतने ही मिजाज इंसान के हैं, और जमीन के जितने कलर है उतने ही कलर इंसान के हैं। जितने कलर जमीन के उतने कलर इंसान के, जितने मिजाज जमीन के उतने मिजाज इंसान के। और ये भी सुने, जब जो जहां की मिट्टी से पैदा हुआ है वहीं दफन होता है, तो यहां से बात समझ में आ गई, अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं। हजरत अबू बकर कहां से पैदा हुए? नबी की बाजू वाली मिट्टी से। उनके बाजू से हजरत उमर फारूक आजम। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि फतह में एक इंसान पैदा हुआ, गया हज करने के लिए और मदीने में इंतकाल कर गया।
اب وہ کہاں کی مٹی سے پیدا ہوا تھا بھائی صاحب؟ مفسرین اس کی تفسیر لکھتے ہیں جب رب قدیر ماں کے پیٹ میں اس کی تصویر بنا رہا تھا تو تصویر میں فتح کی مٹی نہیں مدینے کی مٹی کا استعمال فرمایا تھا، اس لیے رہے پیدا تو یہاں ہوگا لیکن دفن مدینے میں ہوگا۔ پیدا کہیں بھی ہو، جہاں کی مٹی لگی ہے وہیں وہ انسان مدفون ہوگا۔ منہا خلقناکم، ہم نے آپ کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب جب ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں تو مٹی کی دیوار دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، چند سال چلتی ہے۔ یہ زمین سے مٹی اٹھائے اور اس کو طاقتور ہاتھوں سے مسلے اور پھر پھونک مارے، پوری مٹی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ مگر وہی 1000 گرام مٹی کو 2000 گرام مٹی کو مخصوص فارم میں رکھ کر کے اگر پکا دے تو وہ اینٹ بن جاتی ہے۔ اب اس اینٹ سے لال قلعہ بنتا ہے، تاج محل بنتا ہے، مکان بنتا ہے، برج الخلیفہ بنتا ہے۔ برج الملک کی تیاری چل رہی ہے، آپ لوگ کو پتا ہے؟ برج الخلیفہ سے بڑا بن رہا ہے برج الملک۔ اور ابھی تک ناسا کا نام سن رہے تھے نا آپ لوگ، ابھی ناسا کو پیچھے چھوڑ دیا ٹیسلا کمپنی نے۔ وہ ایک ایسا موبائل نکالا جس میں ریچارج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ ایسا موبائل نکالا جس میں جو سیم لیس ہے، سیم ہی نہیں ہوگا اس کے اندر، الیکٹرانک سیم، نمبر صرف رہے گا، سن سے ریچارج ہوگا، دھوپ سے، جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے ریچارج ہو جائے گا اپنے آپ، اور صرف زمین پر نہیں بلکہ مریخ پہ بھی چلے گا اور چاند پہ بھی چلے گا وہ موبائل۔ کون نکال رہا؟ ٹیسلا والا۔ حاصل یہ کہ ایک دوسرے کو بیٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کا تعاقب کرتا ہے، ایک دوسرے کو پیچھا کرتا ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے اس مٹی سے آپ کو بنایا۔ اب اس مٹی کو اینٹ کی شکل میں اب پکا دیا آپ نے۔ اب اس اینٹ سے انسان برج الخلیفہ بنا یا لال قلعہ یا تاج محل سالوں سال سے چلتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ لی آپ نے تو سنیں، فتح میں جتنے لوگ یہاں کی مٹی سے بنے ہیں وہ ریٹرن یہاں دفن ہو کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے مٹی کو پھونک مارے تو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، مٹی میں مل گئے۔ چند سالوں کے بعد جا کے دیکھیں نا تو جو لوگ قبر کھودتے ہیں ان سے پوچھیے گا تو وہ بتائیں گے کہ ہاتھ نظر آیا، پاؤں نظر آیا۔ بھائی صاحب یہ ہاتھ کس کا تھا؟ براک اوباما کے باپ کا؟ نو۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے باپ کا؟ نو۔ ہمارے باپ دادا کا، جو کل تک یہیں فتح میں گھوم پھر رہے تھے، آج زمین کھا گئی ہے اس کو۔ چند سالوں کے بعد ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائے گی۔ مٹی سے بنے تھے، ریٹرن مٹی میں آ گئے وہ۔ یہ ہڈیاں کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے ختم ہو گئی کہ وہ مٹی سے جو بن کے آئے تھے تو دنیا میں کچھ کیا نہیں، ریٹرن مٹی میں جا کے فنا ہو گئے۔ اب اگر جس طریقے سے اینٹ کو آگ میں پکا دیا گیا تو اس کی ویلیڈیٹی بڑھ گئی، اب وہ پھونک سے نہیں اڑتی اینٹ، وہ لال قلعے میں لگ گئی، وہ تاج محل میں، وہ برج الخلیفہ میں۔ وہ اینٹ اگر کسی مکان میں لگ جائے تو 1-2 دن میں نہیں، 100 سال تک چلتی، مسجد میں لگ جائے ہزار سال تک چلتی۔ کیوں بھائی؟ تو بھی تو من حیث ہی مٹی تھا، تیرے اندر یہ خوبی کہاں سے آ گئی؟ اینٹ نے جواب دیا، میں نے اپنے وجود کو آگ میں پکایا ہے، نتیجتاً اللہ نے مجھے وہ پاور دے دیا ہے کہ اب مجھے کوئی مائکا لال فنا نہیں کر سکتا۔ جو انسان فتح کی مٹی سے بنا اور اپنے وجود کو حضور ابر ملت کی محبت میں فنا کر دیا، عشق علماء میں مٹا دیا، سید زادوں سے اتنی محبت کی کہ اپنے وجود کا خیال ہی نہیں رکھا۔ حضور نے کہا اٹھ تو اٹھا، حضور نے کہا بیٹھ تو بیٹھا۔ اب عشق ابر ملت میں فنا ہونے کی بنیاد پر رب قدیر نے اس کے وجود کو اتنا مضبوط کر دیا کہ عام مٹی سے اس کی حیثیت بدل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ مرتا ہے تو زمین نہیں کھاتی ہے، بلکہ زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے غلاموں کا کبھی وجود میلا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے وجود کو عشق مصطفیٰ میں فنا کر دیا ہے۔ تو رب قدیر نے ایسو ہی کے بارے میں کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہی وجہ ہے کہ 1300 سال ہو گئے امام اعظم زندہ ہے، 800 سال ہو گئے غوث اعظم زندہ ہے، 700 سال ہو گئے خواجہ غریب نواز زندہ ہے، چند سال پہلے تاج الشریعہ کا انتقال ہوا۔ یقین نہ ہو تو قبر کھودو، جیسے کل نظر آ رہے تھے ویسے آج نظر آئیں گے۔
زندہ باد بھائی زندہ باد. بات آسان کر رہا ہوں میں، کوئی ہارڈ بات تو نہیں کر رہا ہوں. جو شخص اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں فنا کرے گا، اور عشق مصطفیٰ میں فنا کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ ان کی اولادوں سے محبت کرے گا، ان کے وارثین سے محبت کرے گا. آج بھی 1400 سال ہو گئے، مسجد نبوی میں نبی نے ممبر پہ چڑھ کے جو بات بتائی تھی ہو بہو بغیر زبر زیر پیش بدلے، یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں. 1400 سال ہو گئے، یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں. تو عشق کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو جانشین وارثین اور سادات اعظام ہے، اپنے وجود کو، اپنی محبت، ان کی محبت دل میں لا کے اسی